السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انما الصدقات در حقیقت صدقات للفقراء، صدقات کا مطلب ہے زکوٰۃ، للفقراء وہ تو محتاجوں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں، والعاملین اور ان سب عامل ان کے لیے جو عامل ہیں، عمل کرنے والے، عامل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے، علیہا اس پر یعنی ان کو وصول کرنے پر، والمؤلفتی اور ان کے لیے کہ الفت ڈالنی مقصود ہو، مؤلفہ الفت ڈالنی تالیف قلب کے لیے، یعنی مؤلفتی قلوبہم ان کے دلوں میں، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور تاوان بھرنے والوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے، فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم حکیم خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بامحاورہ ترجمہ ہے صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے کے لیے، اور والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہو، جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور راہی مسافروں کے لیے، فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور خوب اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ آپ کے لیے یہ والی آیت بہترین طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کہاں کہاں دینی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت میں تھا کہ وہ جو تان لگاتے تھے کہ جی آپ انصاف نہیں کرتے، تو اس تان کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا گیا ہے۔ اب غور کریں گے، انما جو قصر کے صیغوں میں سے ہے، اور صدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی ان صدقات کی جنس ان 8 قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور پر صدقے کی رقم کا خرچ صحیح نہیں ہوگا۔ اب کسی کو یہاں تان لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کا بالکل ٹوٹلی کیا کیا، دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی تان نہیں لگا سکے گا۔ صدقات فقراء کے لیے ہے۔ سب سے پہلا نمبر جو ہے نا وہ کیا ہے، فقراء، للفقراء۔ اب ہم ایک ایک میں بات کریں گے۔ فقراء کس کو کہتے ہیں؟
فقراء فقیر کے معنوں میں ہے۔ فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ للفقراء والمساکین ہے نا، فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے نہیں پتہ چلتا نا، کیا کہیں گے فقیر اور مسکین کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے، الگ الگ تعریف کرنا مشکل ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں، فقیر اور مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو حاجت مند ہوں، اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے وہ محروم ہوں، یعنی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں، جس سے ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے۔ غور کریے گا آپ، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر سکے، نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کر کے وہ مانگتا ہے، اور نہ ہی اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ مانگنے والا گھر گھر جا کے مانگنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کچھ سال پہلے ہمارے علاقے آپ کے نور پور میں پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ کو ماننا ہے یا ابن عباس کے قول کو؟ حدیث اتھینٹک آ گئی نا آپ کے سامنے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے العاملین والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والے کون ہیں؟ والعاملین علیہا سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر جو مامور ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ان کی تنخواہیں ان کو دی جائیں۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوبہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو، کچھ اسلام کی طرف مائل ہو، اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، وہ نو مسلم افراد، نئے مسلمان ہونے والے افراد جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو، ٹھیک ہو گیا، کہ اگر امداد دی جائے گی تو وہ اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ تیسرا، وہ افراد ہیں جن کی امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے، اور یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ اس پر مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، گردنیں آزاد کرانے میں بعض علماء نے اسے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ مکاتب غلام وہ غلام جو اپنے مالک سے لکھوا لے کہ میں اتنی رقم ادا تو میں کر دوں گا اور مجھے آزاد کر دوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دیگر علماء نے مکاتب و غیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے، جہاں دیکھیں کوئی غلام ہو آپ اس کو چھڑوا کر اس کو آزاد کروا دیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ الغارمین، والغارمین تاوان ادا کرنے والوں کے لیے، غارمین سے ایک تو وہ لوگ مراد ہے جو مقروض ہوں، جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، ضروریات پوری نہیں ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے، وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔
یعنی جتنا وہ کماتے ہیں خرچ زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا بھی منتھلی اگر لیتے ہیں تو وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ ان کی ضروریات جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اچانک کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس سے قرض بڑھ گیا۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہ ان کے پاس اور پھر ان کے پاس نقد رقم نے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقروض ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کی جائیداد نہیں ہے، زمین، کوئی ایسا پلاٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بیچ کے وہ قرض ادا کر سکے۔ دوسرا، نمبر 1 تو یہ تھا۔ نمبر 2، وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہے جنہوں نے کسی کی ضمانت دی، پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے، یا کسی کی فصل، کسی کی ذمہ داری لی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کئی لوگ کسی کی ذمہ داری بھی، یہ میری ذمہ داری پہ اس کو یہ اتنا دے دو تو میں تمہیں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں تمہیں دوں گا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اتنے اس کے بھی ماڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا وہ قرض بھی نہیں اتار سکتا، پھر جس نے ضمانت دی ہوتی ہے پھر اسے دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے ضمانت دینے والے کی بھی اس کا بھی قرضہ ظاہر ہے، اس پر بھی تو قرضہ ہی ہوگا نا، تو زکوٰۃ کے کوٹے سے آپ اس کو بھی قرض سے یا تاوان بھرنے میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا، جیسے آپ کے علاقے میں پچھلے دنوں میں یہ سیلاب آیا، بہت سے لوگوں کی کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، ایسا ہوا نا۔ اب اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو افورڈیبل ہوتے ہیں، جو برداشت کر جاتے ہیں، مطلب ان کی کسی اور جگہ پر بھی زمین تھی یا مالی لحاظ سے وہ ایسے وہ بڑے اسٹرانگ تھے، تو فصل تباہ ہوئی تو ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ٹھیکے پہ لے کر وہاں پر کیا ہوا تھا کام، اور ان کی زمین ہی وہی تھی، وہی کھانا، وہی پینا، وہی سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ٹھیکہ بھی دینا پڑے گا، اور پھر اب اور بھی ان کا کوئی نہیں ہے، اور ایسا بندہ ویسا ہی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے کی آپ کو مدد کرنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایسے پہ آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا ہے، جس کا کچھ بھی نہیں رہا، اس کی فصل ساری تباہ ہو گئی، اور وہ بلکہ وہ مقروض ہو گیا۔ اگر اس پہ قرضہ ہے تو آپ اس کو قرض اتارنے کے لیے دے دیں، اور اگر اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس بچا، مطلب سب کچھ ہی ختم ہو گیا، تو آپ اس کی ضروریات کے لیے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے، یہ جو پیچھے بتائے ہیں میں نے، ان سب کی زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، حج اور عمرہ۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دور جا کر تبلیغ کر سکے، ایسا ہوتا ہے لوگ دور دور بلاتے ہیں، اب کیا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے اسے یعنی سفر خرچ دے سکتا ہے، اس کو کوئی گاڑی کا انتظام اس کے لیے کر سکتا ہے، یا اس کو کوئی گاڑی لے کے دی جا سکتی ہے کہ آپ اس پر تبلیغ کا کام ایزیلی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں، یعنی فی سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، جنگی سامان ضروریات کے لیے، جنگ میں کھانے کا سامان حرب، سامان ضروریات، جیسے آج کل غزہ میں جنگ لگی ہے تو مسلمان ان کو بستر کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، ایون کہ ان کے گھروں کو بنوا سکتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کروا سکتے ہیں، ان کے لیے میڈیسن کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے گھر میں جس کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز آپ ان کو لے کے دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ اگر کوئی مسافر سفر میں مدد کا مستحق ہو گیا تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، وہ سفر پر ہے
اور سفر میں اس کے پاس سفر خرچ ختم ہو گیا تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں نا غریب کے لیے تو ایسا پاسبل ہے، یعنی ایسا ہے۔ اب امیر کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، جگہ جگہ پر ATM ہے، جگہ اب جائز کیش، ایزی پیسہ، اور بھی بہت سے ہیں، بینک کے ذریعے آپ منٹوں میں آپ رقم ادھر سے ادھر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جن کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تو ایسے پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، اب دیکھیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ من اللہ، فرض ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے۔ علم کا مطلب اللہ جانتا ہے کون کون مستحق ہے، اور حکمت والا ہے، اللہ کو علم ہے اللہ کے ان کاموں میں کیا کیا حکمت چھپی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو يُؤْذُونَ النَّبِيَّ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ وہ کان ہے، هُوَ أُذُنٌ وہ کان ہے، یعنی وہ کان کا کچا ہے۔ قل کہہ دیجئے اذن خیر لکم وہ کان ہے بھلائی کا تمہارے لیے، یؤمنون باللہ وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور وہ یقین رکھتا ہے سب مومنوں کا، ورحمۃ للذین اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے علیم دردناک۔ اچھا یہاں دیکھیے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا کیا ہے یہاں پر کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ منافقین کا ذکر یہاں پھر چڑھ گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات یہ کہی کہ یہ کان کا کچا یعنی کان کا ہلکا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ یہ گویا آپ کے حلم و کرم اور عفو و صفا کی صفت سے ان کو دھوکا ہوا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی طعنزنی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی تحمل مزاج، عفو و درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، تو اس صفت سے ڈور بند کریے، اس صفت سے انہوں نے سمجھا کہ یہ نبی کان کا کچا ہے، یہ ہر بندے کی بات سن لیتا ہے، ان کو یہ اس سے دھوکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یحلفون باللہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیرضوکم تاکہ وہ سب راضی کرے تمہیں، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہے ان یرضوہ کہ وہ سب راضی کرے اسے، ان کانوا مؤمنین اگر ہیں وہ سب ایمان لانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ اگلی آیت ہے الم یعلموا کیا نہیں جانا ان سب نے،
انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ من یحادد اللہ جو مخالفت کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی فان لہ نار جہنم تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں ذالک الخزی العظیم یہی رسوائی ہے اس کے لیے بہت بڑی۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے جس کو جہنم کی آگ ملی اور وہ ہمیشگی والی ملی، اس کی تو کیا ہوا، بہت بڑی رسوائی ہو گئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لینا۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں سب منافق، ان تنزل، اس بات پر کہ نازل کر دی جائے، علیہم ان پر، سورۃ کوئی سورت، تنبئہم کہ جو خبر دے دے انہیں، بما اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا کہہ دیجئے کہ تم سب مذاق اڑا لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج ما تحذرون نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم سب ڈرتے ہو۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ تو ضرور بضرور وہ کہیں گے، انما در حقیقت کننا نخوض تھے ہم شغل کرتے، کننا نخوض ہم کیا کرتے تھے، شغل کرتے تھے، ونلعب اور ہم تو دل لگی کرتے تھے، قل کہہ دیجئے اب اللہ کیا یہ شغل اور دل لگی اللہ کے ساتھ، وآیاتی اور اس کی آیتوں سے، ورسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم سب مذاق کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے، یعنی اگر آپ پوچھیں کہ یہ تم دل لگیاں اور مذاق یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے تھے۔ منافقین اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے، مومنین کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو پھر رسول اللہ کو ہو جاتی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہیں، یا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گئے، کوئی اور تمہیں بات نظر نہیں آتی کہ جس کا تو نے مذاق اڑانا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا ذکر قرآن درمیان میں پھر کیوں آتا ہے؟ یہ یقیناً تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، نفاق، منافقت اور آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں جو موجود ہے یہ اس کا اظہار تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لا تعتذروا مت تم سب عذر پیش کرو، قد کفرتم یقیناً تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو اگر ہم معاف کر بھی دیں، عن طائفۃ منکم ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب کریں گے، طائفۃ تم بانہم ایک گروہ کو اس وجہ سے کہ کانوا مجرمین بے شک وہ سب جرم کرنے والے تھے۔ وہ سب کون تھے؟ جرم کرنے والے تھے۔
لا تعتذروا قد کفرتم، تم یقیناً تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ ایمان کے بعد منافق کون تھا؟ جو ایمان لانے کے بعد خلاف ہو گیا تھا مسلمانوں کے دل سے۔ تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ واقعی مجرم ہے۔ یعنی تم جو ایمان لائے تھے اللہ اور رسول کے استہزاء کے بعد، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی، تم کافر ہو گئے ہو۔ اور اس سے یہ مراد ہے کہ ایک گروہ کو کچھ سے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں، یعنی اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور مخلص بن گئے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ہم عذاب کریں گے ایک گروہ کو، ہم عذاب کریں گے ایک گروہ کے کہ وہ مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، منافقین کہ وہ لوگ جن کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، کفر و نفاق پر اڑے رہے، اسی لیے اس عذاب کی علت بھی یہاں بیان کر دی گئی کہ وہ مجرم تھے۔ یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی، اسی عالم میں وہ مر گئے، بلکہ اپنے کفر پر نفاق پر اور پکے رہے، تو یہ مجرم تھے، انہیں ہم ضرور سزا دیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔